اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں انتہائی ناقابل فراموش واقعات گزرے ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے، اور ہر سال ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے، لیکن جس طرح واقعہ کربلا ہر سال ہمارے قلب و نظر میں سماتا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہمارے قلوب میں غم و افسوس کے جذبات اور ہماری رگوں میں ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کی گرمی نہ پیدا ہوتی۔ مگر واقعہ کربلا محض تاریخ کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ وہ کسوٹی ہے جس پر ہر دور کا انسان پرکھا جائے گا، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کہ ہر زمانے میں حق و باطل کی قوتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کا باعث ہے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب و اقربا کے ساتھ جو عظیم و شان قربانی پیش کی، تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی اور اہل حق کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بنیادی اقدار اور سچائی کے اظہار کے لیے میدان کربلا میں اپنی اور اپنی اولاد کا خون دے کر دین اسلام کو بچایا۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور ظالم و جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بخشا۔ سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک لکیر ہے جو کہ دونوں کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا 6 ماہ کا شیرخوار قربان کیا۔ نوجوان علی اکبر، بھانجے، بھتیجوں، دوستوں کو قربان کیا۔ 3 دن اور 3 راتیں بھوکے پیاسے رہے، مگر ملوکیت کو قبول نہیں کیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ناظرین محترم، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری وہ دن تھا جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور جب آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو دن رات میں بدل گیا اور آسمان پر ستارے نمودار ہو گئے، جبکہ آسمان نے لہو کی بارش کی جس نے لوگوں کے سروں اور کپڑوں پر نشانات چھوڑ دیے، یہاں تک کہ شام اور دیگر علاقوں میں پتھروں کے نیچے سے بھی خون بہہ رہا تھا اور دیواروں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت سے 1 رات قبل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ایک چھوٹے سے برتن میں سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ کے پاس وہ مٹی بھی موجود تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لا کر دی تھی، اور کہا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 1 رات پہلے ہی خون میں بدل گئی تھی، لہٰذا حضرت ام سلمہ سمجھ گئی کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دمشق لے جایا گیا، اور وہاں ہر درد دل رکھنے والا انسان آنسو بہا رہا تھا، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور مچھلیاں بھی رو رہی تھیں۔ ناظرین، جب آپ کے سر مبارک کو کوفہ لے جایا جا رہا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک جادوئی قسم کی قلم نے ایک دیوار پر انتباہی آیات لکھیں، اور یہی آیات روم کے ایک چرچ پر بھی لکھی گئی تھیں جو کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 300 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے بہت زیادہ خوشبو مہک رہی تھی، لہٰذا وہاں موجود ایک راہب آپ کے سر کا معجزہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور راہب آپ کے سر سے نکلنے والی معجزاتی روشنی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یزید کو کچھ رقم دی اور آپ کا سر مبارک اپنے گھر لے آیا، اور آپ کے سر سے نکلنے والی مسلسل روشنی اور خوشبو سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا نیزے کی نوک پر قرآن پاک پڑھنا تاریخ کربلا میں ایسی واضح بات ہے کہ جس کو علماء تشیع اور اہل سنت سب نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جب کاروان حریت 12 محرم الحرام کو کوفہ میں پہنچا تو 3 دن قید میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے 15 محرم الحرام کو امام علی مقام کا سر مبارک دوسرے شہداء کے سروں کے ساتھ یزید کی طرف شام روانہ کر دیا۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں مظلوم کربلا کا مقدس سر میرے پاس سے گزرا جو کہ نیزے کی نوک پر سوار تھا، جبکہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا تو وہ سورۃ الکہف کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔
راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کر لرز گیا اور بلند آواز کے ساتھ کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقدس سر اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب آور ہے۔ امام علی مقام کے سر مبارک سے تلاوت کا دوسرا واقعہ حران میں پیش آیا۔ جب کوفہ سے شام جاتے ہوئے کاروان حریت چلتے چلتے حران نامی ایک جگہ کے نزدیک پہنچا تو اس شہر کی چوٹی پر یحییٰ خزائی نامی یہودی کا مکان تھا۔ وہ استقبال کے لیے آیا اور قیدیوں کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے مبارک لبوں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس نے جب کان لگا کر سنا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یحییٰ حیران و پریشان ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اس کو جواب دیا گیا کہ حسین بن علی کا۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ اگر اس کا دین برحق نہ ہوتا تو یہ کرامت اس سے ہرگز ظاہر نہ ہوتی، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی حق پر تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور ایک قیمتی پوشاک جو کہ خود زیب تن کیے ہوئے تھا اتار کر حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کی اور 1000 درہم آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے سر مبارک کی نگرانی پر موجود سپاہیوں نے بلند آواز سے کہا کہ خلیفہ یزید کے دشمنوں کی امداد اور حمایت کر رہے ہو، دور ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یحییٰ نے دفاع کے لیے نیام سے تلوار نکالی، سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے 5 سپاہیوں کو جہنم رسید کیا اور خود بھی شہید ہو گیا، جس کا مقبرہ آج بھی حران میں واقع ہے۔ دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی پھوپھیاں اور بہنیں بھی قید کر کے قافلے کے ساتھ لائی گئی تھیں۔ اسی طرح ایک راوی سہل ابن سعد شہزوری کہتا ہے کہ میں نے بابو سعد کے قریب کچھ قیدیوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ مستورات بھی ہیں۔ لہٰذا میں تجسس کے عالم میں آگے بڑھا تو ایک سن رسیدہ مستورہ کو دیکھا جو کہ کبھی سن رسیدہ بھائی کا نام لے کر بیان کر رہی تھی اور کبھی شیرخوار بچے کا نام لے کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس اونٹ کے پاس گیا اور اس مستورہ کو سلام کیا۔ بی بی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے جو ہمیں بازار شام میں سلام کر رہا ہے، کیونکہ کربلا سے بازار شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ سہل نے کہا کہ بی بی میرا نام سہل ہے، بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا لیکن بدقسمتی اس شہر میں لے آئی اور میں سب واقعات سن چکا ہوں جو کہ آپ کے خانوادے پر گزرے ہیں۔ کہیں آپ دختر زہرہ تو نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا کہ ہاں میں دختر زہرہ ہوں، لیکن تم کو کیسے معلوم ہوا؟ سہل نے کہا کہ بی بی مدینہ میں آپ کا پردہ بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسیوں نے بھی کبھی آپ کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ میں بازار شام میں دور رہ کر آپ کی مظلومیت دیکھ کر رو رہا تھا اور شامی مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ گھر کی چھتوں سے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ سہل کہتا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل آج بازار شام میں اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو کر ہم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن آپ کی امت مسلمان ہو کر بھی ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی ترس نہیں ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے اسلام اور تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔